الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور یہ کورس بہت ہی اہمیت رکھنے والا کورس ہے۔ اس کورس میں ہم انسانوں میں سب سے افضل انسان کی سیرت اور ان کے کیریکٹر کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم غزوہ احد کے حوالے سے جان چکے ہیں، اور آج ہم غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد سے لے کر غزوہ بنو المصطلق تک کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو جانیں گے۔ تو گویا کہ آج کے اس درس میں ہم سب سے پہلے غزوہ حمراء الاسد کو جانیں گے، پھر اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کو جانیں گے، پھر اس کے بعد سریہ رجیع کو جانیں گے، پھر اسی طریقے سے سریہ بیر معونہ کو جانیں گے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں غزوہ بنو المصطلق کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے غزوہ حمراء الاسد۔ غزوہ حمراء الاسد، میرے بھائیوں، احد کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مسلمان احد سے واپس آ چکے ہیں۔ اس میں وقتی طور پر مسلمانوں کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہ نقصان جو ہوا تھا ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی مخالفت کی تھی۔ تیراندازوں کو جہاں پر طے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس جگہ سے وہ ہٹ گئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہار ہو یا جیت ہو تمہیں وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ برکیف اس سے جو جنگ احد ہوئی تھی، اس جنگ سے دشمن کے دل میں ایک طرح سے بہادری کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر کے عین جنگ کے موقع سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ بھی پھولے نہیں سما رہا تھا کہ چلو ہم نے 300 لوگوں کو فوج سے نکال لیا، اور اس طرح مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ اس خبیث کو کیا پتا تھا کہ مسلمانوں کی ہار تعداد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کی جو ہار ہوتی ہے اس میں دراصل کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس ہار میں صحابہ کی تربیت اصل میں مقصود تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی صبح ہی یہ اعلان کیا کہ نکل جاؤ مکی لشکر سے مقابلہ کے لیے، تاکہ تمہاری طاقت کا قریش کو احساس ہو سکے۔ اسی لیے غزوہ احد کو ہم قریش کی جیت کا نام بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہی ہو کر کے فوج کو نکالتے ہیں اور اسی قوم سے لڑنے کے لیے، لیکن آپ نے یہ بھی صراحت کی تھی کہ وہی نکلے ہمارے ساتھ جو جنگ احد میں شریک تھا۔ یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کرام کی۔ برکیف صحابہ جنگ احد سے تھک کر کے آئے تھے، زخمی تھے، تکان سے چور چور تھے، لیکن پکار تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے صحابہ نے لبیک کہا اور نکل گئے۔ اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، اس کے بعد بھی کہ احد میں ان کو زخم لگ چکا تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ان میں سے جو نیکوکار ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جسے غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ حمراء الاسد کیوں کہا جاتا ہے؟ حمراء الاسد جگہ کا نام ہے،
صحابہ حمراء الاسد پہنچ کر کے اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالے تھے اور مشرکین نے روحہ پہنچ کر کے پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں پر قریش کا ایک شخص تھا ابو عزہ اسلمی۔ ابو عزہ اسلمی اسی جنگ میں یعنی جنگ حمراء الاسد میں پکڑا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے جنگ بدر میں بنا فدیہ لیے ہی معاف کر دیا تھا، رہا کر دیا تھا، لیکن شرط رکھی تھی کہ اب پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، لیکن اس نے دھوکہ کا کام کیا اور جنگ احد میں شریک ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر دھوکہ دے رہا تھا مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ منت سماجت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا تھا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مومن ہوشیار اور عقل مند ہوتا ہے، ایک ہی غلطی 2 بار نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک ہی دھوکے باز سے دوبارہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ سبق نوٹ کیجیے میرے بھائیوں۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کیے دشمنوں پر جیت حاصل کر لی۔ چونکہ جنگ نام ہے حکمت عملی کا، چنانچہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسٹریٹجی یہ اپنائی۔ کون سی جنگ؟ جنگ حمراء الاسد۔ اس میں پہلی اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ مشرکین کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ مشرکین کے دل میں ڈر پیدا ہو۔ دوسری اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حمراء الاسد ہی میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معبد بن ابی معبد خزاعی۔ وہ گیا ابو سفیان کے پاس، قریش کے لیڈر کے پاس، اور اس کی ہمت پست کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ ریڈی ہو کر کے تم سے مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، ایک بھاری لشکر ہے ان کے ساتھ، ابھی تم کوچ کرنے سے پہلے ان کے ہر اول دستہ کو دیکھو گے نکلتے ہوئے۔ اس اسٹریٹجی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ سن کر مکی لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بہت جلد مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مسلمان وہیں سے مدینہ لوٹ آئے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ غزوہ حمراء الاسد دراصل کوئی مستقل جنگ نہیں ہے، کوئی غزوہ نہیں ہے، بلکہ کفار قریش کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش قدمی فرمائی تھی تاکہ دوبارہ کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اسی لیے جنگ احد کو ہم سراسر غیر مسلموں کی جیت کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ تو اس میں مسلمانوں نے پہلے بازی لے لی تھی، جنگ کو جیت لیا تھا، لیکن 50 تیر انداز جو اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بہرکیف جنگ احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سریے بھیجے، ان میں سے 2 سریوں کا ہم ذکر کریں گے۔ یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ غزوہ اور سریہ میں آخر کیا فرق ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تاریخ میں ان جنگوں کو غزوہ کہا جاتا ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شریک ہوئے ہوں۔ اس کے اپوزٹ جس مہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ صحابہ کا فوجی دستہ بھیجا ہو اور اس دستے کا ایک امیر مقرر کیا ہو، اس کو غزوہ نہیں بولتے بلکہ اس کو سریہ بولتے ہیں۔
تو اس سے پتہ کیا چلا کہ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور سریہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، بلکہ صحابہ کا ایک دستہ بھیجا، اس پر ایک صحابی کو امیر مقرر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر مقرر کرتے تھے، یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کہیں بھی ہم سفر میں جاتے ہیں نا، تو اپنا کسی ایک آدمی کو امیر چننا چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے، چاہے سفر کوئی بھی رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر بھیجتے تھے، سریہ بھیجتے تھے، تو اس کا ایک امیر مقرر کرتے تھے، اور اس امیر کو باضابطہ ہدایت دیتے تھے۔ کیا ہدایت دیتے تھے؟ ہدایت دیتے تھے پہلے نمبر پر کہ جب تم جاؤ ان کے پاس تو ان کو پہلے نمبر پر اسلام کی دعوت دو۔ گویا کہ اسلام میں جنگ مقصود نہیں ہے، اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو دوسرے نمبر پر حکم دیتے تھے کہ انہیں جزیہ دینے کی پیشکش کرو، جزیہ دینے کی پیشکش کرو۔ یہاں پر جزیہ کی جو بات ہے، بہت سارے لوگوں کو جزیہ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جزیہ کے نام کو سن کر، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ ڈاؤٹ ہے۔ جزیہ اصل میں کیا ہے؟ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلم شہریوں کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کے ویلفیئر کے کاموں کے لیے لیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو مسلمانوں ہی کو دینا ہے، غیر مسلموں سے تو زکوٰۃ لی نہیں جا سکتی، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ اور شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت ہونی ہے، ان کے لیے فلاحی کام کرنا ہے، تو مسلمان تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، غیر مسلم کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے یہ جزیہ لاگو کیا گیا ہے، جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم ہیں ان کے اوپر۔ تو جزیہ دراصل وہ ٹیکس ہے جس کے ذریعہ ایک غیر مسلم کی جان کی حفاظت حکومت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت حکومت کرتی ہے، اس کے لیے ویلفیئر کا کام کرتی ہے۔ جیسے مسلمان حکومت کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے ہی غیر مسلم ٹیکس دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سپہ سالار کو بھیجتے تھے تو پہلے نمبر پر تو یہ کہتے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں ٹھیک، نہیں تو جزیہ کا حکم دینا۔ اگر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر جزیہ بھی نہیں دیتے ہیں تو ان سے قتال کرنا۔ لیکن اس قتال میں بھی اسلام مہذب طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیا مہذب طریقہ اختیار کرتا ہے؟ اسلام نے قتال کے بھی قانون دیے، آج کی جیسی نہیں کہ جانوروں کے جیسے انسانوں کو مارا جائے، بچوں کو مارا جائے، عورتوں کو قتل کیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو فوج کے لیڈرز ہوتے تھے ان کو تنبیہ کرتے تھے کہ بوڑھوں کو قتل مت کرنا، بچوں اور عورتوں کو نقصان مت پہنچانا، مذہبی پیشواؤں اور پادریوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام جس نے جنگ جیسے میدان میں بھی ہمیں تہذیب سکھایا ہے، انسانیت سکھائی ہے، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اب ہم چلتے ہیں سریہ رجیع کی طرف۔ رجیع کا یہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے ہم اسے جانتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ عدل اور قارہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں اسلام کا بہت چرچا ہے، لیکن اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے پاس اپنے کچھ مبلغین کو بھیجتے، کچھ لوگوں کو بھیجتے جو جاتے اور انہیں اسلام بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انسان اللہ کے دین کو اپنا لے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا چوائس کیا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ کا امیر مقرر کیا۔ یہ صحابہ اس کے ساتھ نکل گئے۔ جب صحابہ رجی پہنچے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، ان لوگوں نے خباثت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے غداری کی اور 100 تیراندازوں کو صحابہ کے پیچھے لگا دیا۔ کہاں 10 اور کہاں 100 تیرانداز جو جان لینے کے لیے تیار تھے۔ 8 صحابہ وہیں پر شہید کر دیے گئے۔ کتنے بڑے غدار تھے۔ نام لیا تھا کہ اسلام بتانے کے لیے ہمیں 10 آدمی دیجئے اور لے جا کر کے قتل کر دیا۔ باقی جو 2 صحابہ بچے تھے، یہ دونوں صحابہ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ ان دونوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان دونوں کو مکہ لے گئے اور وہیں پر بیچ دیا۔ صفوان بن امیہ نے حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور ظالم نے انہیں شہید کر دیا، اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا۔ انہیں کچھ دنوں تک اپنے پاس قید رکھا۔ جب سولی پر لٹکانے کے لیے انہیں لے جانے کا دن آیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث کی بیٹی سے استورا مانگا، ابھی وہ ظالم قتل کر دیں گے تو جسم کے زائد بال وغیرہ صاف کر لیں، اپنے رب سے ملنے کا وقت ہے تو جسم کے زائد بال وغیرہ صاف کر لیں۔ اچانک حارث کی بیٹی کا ایک چھوٹا سا بچہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو دیکھا، اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ حارث کی بیٹی کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے چیخ نکل گئی کہ قیدی میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس عورت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اے خاتون، اے عورت، کیا تو سمجھتی ہے کہ ہم دھوکے میں تمہارے بچے کو نقصان پہنچائیں گے اس بدلے کہ تم مجھے سولی پر لٹکانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ عورت کہتی تھی کہ اللہ کی قسم، میں نے خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا، میں نے انہیں دیکھا کہ بے موسم کا انگور کھا رہے ہیں۔ یہ معجزہ تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل کھلا رہا تھا۔ اور وہاں پر ایک مسلمان کے عہد و پیمان کو دیکھیے کہ ظالم قتل کے در پہ ہیں، سولی پر لٹکانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بچہ ہماری گود میں ہے، اس کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسے تم نے غداری کی ہے ویسے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مکہ والے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے تنعیم لے گئے، کیونکہ مکہ والے اگرچہ مشرک تھے لیکن حرم کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ جب سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خواہش کا اظہار کرتے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ مشرکین نے موقع دیا، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب سلام پھیر کر کے ان کے پاس آئے تو کہا، دیکھو اللہ کی قسم، اگر تم یہ نہ کہتے کہ میں گھبراہٹ کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میری خواہش تھی کہ ذرا اور نماز لمبی کرتا، لیکن تم یہ سوچنے لگ جاتے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، اس لیے نماز میں نے مختصر کیا ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے بیٹھایا گیا تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ جب مجھے مسلمان کی حیثیت سے مارا جا رہا ہو تو کچھ پرواہ نہیں کہ کس پہلو قتل کیا جاؤں گا،
یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آدھا کے ٹکڑوں میں برکت نازل فرما دے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب کہ سولی پر لٹکایا جا چکا ہے، کہ اے خبیب، کیا تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنی فیملی میں ہوتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہیں وہیں رہتے ہوئے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا، سبحان اللہ۔ مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا اور ہر طرف سے ان کے جسم کو نیزے سے چھیدنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ہم دوسرے سریہ کی طرف چلتے ہیں۔ سریہ بیر معونہ۔ بیر کا معنی ہوتا ہے کنواں، معونہ کے کنویں کے پاس جو واقعہ پیش آیا تھا اسی کو سریہ بیر معونہ کہتے ہیں۔ ابھی سریہ رجی کے واقعہ کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی مہینے میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ قبیلہ کلاب کا سردار ابو برا عامر بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اسلام سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ اسلام تو قبول نہیں کرتا ہے لیکن دوری بھی اختیار نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اپنے ساتھیوں کو نجد والوں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، ڈر کی کیا بات ہے، وہ ہماری پناہ میں ہوں گے۔ ظالم ایسی دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بات پر یقین آ گیا، اعتماد ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو جو قاری تھے، فاضل تھے، بیر معونہ کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ 70 صحابہ معونہ کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر بن طفیل نے غداری کی، اس نے خط دیکھا نہیں اور اسی بیچ ایک آدمی کو اشارہ کر دیا کہ اس آدمی کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس زور سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ یہ غلطی سے حرام بن ملحان لکھا گیا ہے، وہ حرام بن ملحان ہے، حرام بن ملحان۔ اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کے فوارے بدن سے بہتے ہوئے دیکھا تو ان کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، فزت ورب الکعبہ، اللہ سب سے بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، یہ کون سی کامیابی تھی کہ جان جا رہی ہے اور کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے مقصود کو پا لیا تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس واقعے کو جبار بن سلمہ نے نوٹ کیا۔ جبار بن سلمہ جس شخص نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا تھا، اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال گردش کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ ابھی ہم نے حرام بن ملحان کو قتل کیا ہے، یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ کیسے اس کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ ابھی جان گئی ہے اور کامیاب ہو۔
اس سے بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی نظر میں شہادت ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، بھاگا بھاگا مدینہ آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنتی ٹھہرے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کہ کیسے لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے۔ برکیف اللہ کے دشمن عامر کے اشارے پر حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے صحابہ کو شہید کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنو عامر کو آواز دی، لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ تب اس نے بنو سلیم کے 3 قبیلوں قصیہ، رعل اور ذکوان کو آواز دی، جنہوں نے فوراً صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ صحابہ کرام نے بھی ان کا مقابلہ کیا، مگر سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ اسی کے آس پاس 2 صحابی اونٹ چرا رہے تھے، عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں وہاں پہنچے۔ ان میں سے منذر تو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن وہ قبیلہ مدر سے تھے، اس لیے عامر نے ان کو اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ عمر بن امیہ نے ہی مدینہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تھی۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سریہ بیر معونہ اور سریہ رجی کا یہ جو 2 واقعہ پیش آیا تھا، اس کا اتنا غم لاحق ہوا کہ 1 مہینہ تک لگاتار ان قبائل کے لوگوں کے اوپر دعائے قنوت میں بد دعا کرتے رہے فجر کی نماز میں۔ اور اس سے ہمیں یہ سنت ملتی ہے کہ جب ظالم ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہمیں نماز فجر میں ایسے ظالموں پہ دعائے قنوت کر کے بد دعا کرنا چاہیے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق کیوں نہ ہوتا کہ ابھی 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ادھر 80 صحابہ کو دشمنوں نے سریہ بیر معونہ اور سریہ رجی میں دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا تھا، جو قرآن کے حافظ تھے، قاری تھے۔ برکیف ہم عرض کر رہے تھے کہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مدینہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تھی، وہ ابھی راستے میں تھے کہ بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ یہی بنو کلاب ہیں جنہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ لوگ دشمن کے آدمی ہیں، دونوں کو قتل کر دیا، حالانکہ ان دونوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، ایگریمنٹ تھا۔ مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ سنائی کہ ہم نے ان 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کو ہم نے ایگریمنٹ دیا تھا، اب مجھے لازماً دیت دینی ہوگی۔ سبحان اللہ، آج دیکھیں ظالم کیا کرتے ہیں، کسی قوم سے ایک آدمی نقصان پہنچاتا ہے تو پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے تلملا جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا، لیکن ان میں سے 2 آدمی کو صحابی مار دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیت دینی ہوگی۔ یہ ہے نبی رحمت کا انصاف کا فیصلہ، اپنے 70 صحابہ کی شہادت کو برداشت کر لے رہے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کے قتل کی دیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، یہی ہے اسلام کی عظمت، اسلام کی مہانتا، کہ اسلام انسانیت کے لیے انصاف کرنے آیا ہے۔ اگر کسی قوم کا آدمی ہمارے آدمی کو مار دیتا ہے تو اس قوم کے کسی انسان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سبق ملتا ہے اس قصے سے۔ 70 صحابہ کو شہید کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 آدمی کو قتل کر دیا صحابہ نے، تو باضابطہ اس کی دیت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں
ان دو آدمیوں کی طرف سے دیت کی رقم جمع کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکجٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم مزید 2 غزوات کو جاننے والے ہیں، غزوہ بنی النضیر اور غزوہ بنو المصطلق۔ غزوہ بنی النضیر یہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں چیلنج کیا تھا؟ یہودیوں نے غداری کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سازش سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ جبکہ غزوہ بنو المصطلق جو سن 5 ہجری میں ہوا، اس میں چیلنج کیا تھا؟ اس میں چیلنج یہ تھا کہ مدینہ کے منافقین نے، ان میں سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے افواہ پھیلایا، سازش رچا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام ڈالا۔ چنانچہ اس غزوے میں منافقین کا چہرہ بھی کھل کر کے سامنے آ گیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے آگے۔ سب سے پہلے غزوہ بنو نذیر۔ ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس کا قصہ ہم جان چکے ہیں۔ بنو نذیر چونکہ اس ایگریمنٹ میں شامل تھے جو ایگریمنٹ مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے لیا گیا تھا۔ اب صحابی نے جو 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا تو اس کی دیت اکٹھا کرنی تھی، تو مدینہ کے لوگوں سے ہی دیت کے پیسے جمع کرنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادہ سے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، کیونکہ وہ حلیف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اس دیت میں شامل ہوں اور پیسے جمع کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بیٹھیے، ہم پیسے جمع کر کے لاتے ہیں۔ قوم یہود غدار قوم واقع ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ایک آدمی چکی اٹھا کر کے لے جائے اور اوپر سے آپ کے اوپر چکی ڈال دے تاکہ آپ کا کام تمام ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے لوگوں سے۔ چنانچہ فوراً جبریل امین آتے ہیں، آپ کو یہودیوں کی اس سازش سے باخبر کر دیتے ہیں کہ یہود آپس میں پلان کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر چھت کے اوپر سے چکی ڈال دیں اور آپ کو مار دیں، آپ فوراً وہاں سے ہٹ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، مدینہ چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ایک نوٹس بھیجا، 10 دن میں پورا مدینہ خالی کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مدینہ خالی کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اسی بیچ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو اکسایا، یہ ظالم ہر جگہ آ جاتا تھا۔ عبداللہ بن ابی آیا اور کہا کہ تم ہمت کیوں ہارتے ہو، ڈرو مت، ڈٹے رہو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کی گھیرا بندی کر لی۔ گھیرا بندی جب کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ، تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے ہاتھ کھینچ لیا۔ بنو قریظہ بھی ان سے الگ ہو گئے، اب بنو نذیر اکیلے رہ گئے تھے۔ گھیرا بندی 6 رات یا 15 رات تک جاری رہی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا، ان کی ہمت پست ہو گئی۔
چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اس طرح وہ لوگ مدینہ سے نکل گئے اور خیبر جا کر بس گئے۔ یہ غزوہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، جسے غزوہ بنو النضیر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنو النضیر کی جو بدعہدی تھی، جو سازش تھی، اس سازش سے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب ہم آخری غزوہ کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہے غزوہ بنو المصطلق۔ غزوہ بنو المصطلق، غزوہ بنو المصطلق کو غزوہ بنو المصطلق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بنو المصطلق قبیلے سے یہ غزوہ ہوا تھا، اور اس غزوے کو مریسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ مریسی چشمہ کے پاس ہوئی تھی۔ اس جنگ میں خاص طور پر منافقوں کا کردار سامنے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ کچھ اہمیت رکھنے والی جنگ ٹھہرتی ہے، ورنہ اس میں کوئی خاص چیز سامنے میں نہیں آئی تھی۔ ہجرت کے 5ویں یا 6 سال یہ غزوہ پیش آیا، جو کوئی بھاری بھرکم غزوہ تو نہیں تھا، لیکن اس میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات نے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سماج میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں منافقین نے پہلے شرکت کی تھی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگایا تھا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں منافقین کا پردہ کھل کر کے سامنے آ گیا۔ جی ہاں، یہ وہ غزوہ ہے جسے ہم غزوہ مریسی یا غزوہ بنو المصطلق کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ضرار مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو بات صحیح نکلی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے اپنے صحابہ کو تیار کیا، یہاں تک کہ صحابہ کے ساتھ فوج لے کر نکل جاتے ہیں۔ ایک چشمہ کے پاس پہنچے جسے مریسی کہا جاتا ہے، وہیں پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ اللہ پاک نے بنو المصطلق کو شکست دیا، ہار کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ ان کے کچھ لوگ مارے بھی گئے، ان کی عورتوں کو قید کر لیا گیا، جن میں حارث کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنتی ہیں۔ وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی تھیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا تھا کہ کچھ پیسے دے کر کے آزادی حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے جو رقم طے کی گئی تھی، اس رقم کو ادا کر دیا، اور باضابطہ ان کی اجازت سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ یہ جو شادی تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بہت بابرکت شادی ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں۔ پر کیف یہ ہے غزوے کا مختصر قصہ، لیکن اس غزوے میں جو واقعات پیش آئے، خاص طور پر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے جو گھناؤنا رول ادا کیا، اس کی وجہ سے غزوہ بنو المصطلق کو تاریخ میں شہرت ملی۔ ہم اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کے کردار کو بیان کر چکے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جمعہ کے دن سارے صحابہ کے ہوتے ہوئے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو، ان کی بات پر عمل کرو، حالانکہ پکا منافق تھا۔ اس غزوے میں اس نے 2 نہایت ہی گھٹیا رول پلے کیا۔
پہلی سازش اس نے یہ کی کہ غزوے سے فارغ ہونے کے بعد جب مریسی چشمہ پر صحابہ کرام آئے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کے بیچ تو میں ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ ایک انصاری کو ایک مہاجر صحابی نے پیچھے سے لات مار دی، ان کی پٹائی کر دی۔ اس پر انصاری نے آواز لگائی، ہائے انصار کے لوگوں۔ مہاجر نے بھی آواز لگائی، ہائے مہاجروں۔ یہ سن کر چونکہ بھید بھاؤ کی بات کی جا رہی تھی، نسلی تعصب کو اچھالا جا رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں جاتے ہیں اور نوٹس لیتے ہوئے کہتے ہیں ابدعوا الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ، ابھی میں تمہارے بیچ موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار رہے ہو، چھوڑ دو اسے، یہ بدبودار چیز ہے۔ جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کی خبر ملی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آتا ہے اور اس قصے کو اچھالتا ہے، اس کو نمک اور مرچ ملا کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ ان مہاجرین کو اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ کل ان کے پاس گھر نہیں تھا، ہم نے مدینہ میں ان کو بسایا ہے اور آج ہمارے خلاف ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ سم من کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو موٹا کرو پھر وہی تم کو کھا جائے گا، یہ ہمیں کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے۔ سنو، جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں کا جو عزت والا ہے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی یہ بات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ وہ جاتے ہیں اپنے چچا کو بتاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس کی خبر کرتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ میری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے تو وہ آ کر کے قسمیں کھانے لگا، اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا کہ میں نے صحیح بات بتائی اور یہ میری بات کو الٹ دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سورہ المنافقون اتار دیا، جس میں قیامت کے دن تک منافقین کے کردار کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اس منافق کے ایک بیٹے عبداللہ بن ابی، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، یہ پکے مومن تھے۔ جب مدینہ آ رہے تھے صحابہ کرام تو ایمانی غیرت میں حضرت عبداللہ بن ابی تلوار لے کر کے مدینہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی کو روک دیا۔ تم میرے باپ ہو لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تم نے کہا ہے نا کہ عزت والا ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا، تم ذلیل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، تمہیں مدینہ میں داخل ہونے کی اس وقت تک اجازت نہیں دوں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اجازت دے دیا۔ لیکن کردار دیکھیے بیٹے کا، یہ کیسا ایمان ہے کہ اپنے باپ کو روک دیا ہے کہ نہیں، مدینہ میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے۔ برکیف یہ پہلا کردار تھا عبداللہ بن ابی کا۔ دوسرا جو کردار تھا عبداللہ بن ابی کا، گھناؤنا کردار، وہ تھا صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام اور تہمت، جس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو بیویوں کے بیچ قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام آتا اسے ساتھ لے کر کے جاتے۔ اس غزوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا تھا، چنانچہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر ایک جگہ پر قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج سے نکلتی ہیں اور ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ جب واپس آئیں تو ان کا ہار کہیں کھو گیا، گم ہو گیا، جہاں غائب ہوا تھا وہیں گئیں، ہار تلاش کرنے کے لیے دیر تک تلاش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ہار پا لیا۔ لیکن جب آتی ہیں تو دیکھا کہ لشکر نکل چکا ہے۔ لوگوں نے سمجھا چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی بدن کی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہوا اور ہودج کو رکھ دیا اونٹ پر۔
اور سب کے سب چلتے بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغ سے کام لیتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، گھبراتی نہیں ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو تلاش کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہاں پر بیٹھتی ہیں تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسی بیچ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے، زیادہ سوتے تھے جس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے تھے، دیر سے اٹھے، جب آ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے یہاں سو رہی ہیں، دیکھا انہوں نے۔ پردے کا حکم اترنے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ رکھا تھا، پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دیکھ کر صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آواز سنتی ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری ان کے قریب کیا اور سواری پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سواری کی نکیل تھامتے ہیں اور آگے آگے چلتے بنتے ہیں، یہاں تک کہ لشکر میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے کمبخت عبداللہ بن ابی نے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی پر تہمت لگانا شروع کر دیا۔ مدینہ آنے کے بعد جس سے ملتا کان بھرتا لوگوں کے کان میں یہ بات رکھتا کہ صفوان اور عائشہ کا کچھ غلط تعلق ہے۔ کمبخت نے اسے اس انداز میں پیش کیا کہ کچھ مسلمان بھی اس کی بات میں آ گئے تھے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، 1 مہینہ تک بیمار رہی۔ پورے مدینہ میں یہ بات پھیل چکی ہے اور عبداللہ بن ابی اس کو پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کر رہا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک خبر نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہوتا تھا بیماری کے دنوں میں، وہ خود کہتی ہیں کہ وہ معاملہ وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیماری سے ٹھیک ہوئیں تو ایک دن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قضائے حاجت کے لیے گئیں، ساتھ میں مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ مستح رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، جو منافقین کے بہکاوے میں آ گئے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا پاؤں پھسلا تو بیٹے کو انہوں نے بد دعا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوکا کہ تم مسلمان کو بد دعا دے رہی ہو۔ یہ سن کر کے مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے سارا قصہ سنا دیا۔ اب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ خبر کیا تھی کہ گویا بجلی کا شاٹ لگ گیا ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور اجازت لیتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں۔ جب بات کی تحقیق ہو گئی کہ ایسا ایسا مدینہ میں چل رہا ہے تو رونے لگی، خوب روئیں، روتے روتے 2 راتیں اور 1 دن گزر گئے۔ محسوس ہوتا تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوسری رات کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور پہلی بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا اس موضوع پر۔ کہا کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں ایسا ویسا معلوم ہوا ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت نازل کر دے گا، اور اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ مہربان ہے، توبہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ آسمان اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر غیب جان رہا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نہیں کچھ بول سکتے تھے، اس لیے کہا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ مہربان ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو گویا کے تھم گئے۔ والدین سے بولی کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیجئے
ماں باپ نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کیا جواب دوں؟ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ذرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی بھرے جواب کو سنیے۔ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں اعتراف کر لوں گناہ کا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پلٹ کر لیٹ گئی۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عائشہ، اللہ نے تجھے پاک قرار دیا ہے۔ سورہ نور کی آیات اتر جاتی ہیں۔ اس طرح اس تہمت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر سے، اور قرآن کریم میں یہ آیت اتار دیتا ہے۔ جو صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، جیسے حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بن جہش رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کو 80 کوڑے مارے گئے، لیکن جھوٹ کے قائد دے، جھوٹ کے رہنما عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو سزا نہیں دی گئی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ دنیاوی سزا ایسے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اتار دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت باپ کے بہت دکھ پہنچا کہ مصطح کی ہم کفالت کر رہے تھے، وہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے اور مالی طور پر مجبور تھے، ان کی کفالت کر رہے تھے، انہوں نے قسم کھا لیا اب مصطح پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 اتار دی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ہدایت دی تھی کہ جو لوگ تم میں وسعت والے ہیں، مالی کشادگی رکھنے والے ہیں، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بیٹی پر الزام لگانے والوں کے بیچ میں شامل ہو گیا ہے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی حکم دے رہا ہے معاف کر دو۔ آج ہم کتنا دل خراب رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے ہم اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے تعلق کاٹ لیتے ہیں اور زمانے تک ہم تعلق کاٹے رکھتے ہیں۔ بیٹی کی عزت کو داغدار کیا گیا ہے، اس افواہ میں شریک ہو جاتے ہیں مصطح۔ جب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتا ہے کہ نہیں، ان پر خرچ کیجیے، جیسے خرچ کرتے تھے ویسے ہی خرچ کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور حضرت مصطح کا وظیفہ نہ صرف بحال کیا بلکہ پہلے سے زیادہ کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب ہم غزوہ حمراء الاسد، سریہ رجیع، سریہ بیر معونہ اور غزوہ بنو النذیر اور غزوہ بنو المصطلق، اس میں جو اسباق ہیں ہمارے لیے ان اسباق کو جانیں گے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ کل انشاءاللہ یہ کلاس ہوگا تو ہم ان سریوں اور ان غزوات میں جو میسیجز ہیں ان میسیجز کو بھی جانیں گے، اور پھر جو سوالات ہو سکتے ہیں ان غزوات اور سریوں سے متعلق ان سوالات پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو آپ سب تیار رہیے گا، کل تک انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔